بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 9 آغاز کریں گے آج ایک نثری سبق کے جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی، جو کہ پہلا سبق ہے۔ اس سبق کے جو مصنف ہیں ان کا تعارف بھی 9th کلاس سے ہم پڑھیں گے۔ جی دیکھیے، تعارف ہے جناب، مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ ان کی ولادت ہوئی 1857 1857 اور ان کی ڈیتھ ہوئی 1914 جی آغاز کرتے ہیں۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے، 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج، یہ علی گڑھ کالج جو ہے یہ فاؤنڈ کیا تھا، بنایا تھا سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شبلی نعمانی سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی اچھے دوست تھے، رفیق کار تھے، اور ان کے ادارے میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو علی گڑھ کالج بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، نواب محسن الملک اور پروفیسر آرنلڈ جو تھے وہ ایک انگریزی نژاد تھے، اسکالر تھے، اور یہ علامہ اقبال کے استاد تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی وہاں پڑھایا کرتے تھے علی گڑھ میں۔ آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ 1898 میں۔ 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر ریزائن کر کے اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف وہاں کا ایک جو ہے وہ ادارہ تھا، جسے آپ انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء، ایک اکیڈمی، ایک انسٹیٹیوشن جن کا کام ریسرچ کرنا تھا اینڈ پبلشنگ۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المصنفین قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا زیادہ تر مدار ان کی نثر پر ہے۔ ایک شخص ہے وہ بیک وقت تمام اصناف میں جو ہے وہ ید طولہ نہیں رکھ سکتا، وہ تمام چیزوں میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ شاعر بھی تھے، انہوں نے شاعری بھی کی، لیکن شاعری میں ان کا وہ ملکہ یا وہ جسے کہتے ہیں اپروچ نہیں تھی۔ نثر جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان کی بہت اچھی تھی، اور اسی وجہ سے یہ مشہور ہوئے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع کہتے ہیں بڑی قسم کے موضوعات، مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ اگرچہ انہوں نے غیر ادبی چیزوں پر لکھا، لیکن غیر ادبی چیزیں لکھنے میں بھی جو ہے وہ لٹریچر، شعریت، قافیہ ردیف اور اس طرح کی جو شعری خوبیاں ہیں جسے ادبیت کی شان انہوں نے کہا ہے، وہ تمام موجود تھی ان کی لکھائی میں، ان کی نثر میں۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار مطلب کہ مختصر انداز میں بہت جامع بات کرنا، روانی و برجستگی کہ جملے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور فوراً بات جو ہے وہ چل نکلے، محققانہ انداز کے بات جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی، اس پہ ان کی تحقیق بولتی ہے۔ غنائیت، موسیقیت، میلوڈیز اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اسلوب کہتے ہیں سٹائل کو۔ اسلوب بیان لکھنے کا جو ان کا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو ہونی چاہیے ایک اچھے نثر نگار میں۔ شبلی کے تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے، کہ شبلی کی جتنی بھی ادبی کاوشیں ہیں ان تمام کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف ان کا جو ادبی کارنامہ ہے، ان کا انداز، ان کا جو اسلوب ہے وہ ایسا ہے کہ جو ان کو تمام معاصرین سے منفرد بناتا ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہے، کئی تصانیف انہوں نے لکھی۔ اہم تصانیف میں شعر العجم جس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، یہ حضرت عمر فاروق کی سیرت تھی، بایوگرافی تھی ان کی۔ المامون، یہ مامون الرشید جو تھا وہ بادشاہ، اس کی انہوں نے بایوگرافی لکھی تھی۔ سیرت النعمان،
یہ تھی حضرت نعمان ابن ثابت، جن کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام۔ انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا کہ ان تمام ملکوں میں کہ اس سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے ان کو ادبی اظہار کے ساتھ کتابی صورت میں شائع کیا۔ اور سیرت النبی جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لکھا، اور یہ آج تک جو ہے وہ ہمارے ہاں مقبول ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اردو زبان میں پہلی سیرت تھی جو انہوں نے لکھی، اگر اس سے پہلے تمام کے تمام فارسی میں تھی، یہ زیادہ تر عربی میں تھی۔ جی تو آج بیٹا ان کا تعارف ہم نے پڑھا ہے، کل سے انشاءاللہ اس سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جی پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔